وادی تیرہ سمیت مختلف علاقوں میں برف میں پھنسے 3010 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں برف باری سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کی رپورٹ جاری۔ ضلع کرم اور اورکزئی میں شدید بارشوں اور برف باری کے دوران پاک فوج کی امدادی کارروائیاں۔ پاک فوج نے ہنگامی بنیادوں پر بند دروازے کھول دیے۔ بھاری مشینری اور افرادی قوت سے راستے بحال۔ بروقت امدادی کارروائی سے مقامی شہری کی نماز جنازہ اور تدفین انجام پذیر ہو سکی۔ 8 کلومیٹر تاؤڈو اوبو روڈ بھی بحال۔ مناتو سار روڈ پر پھنسی گاڑیوں اور مسافروں کو بحفاظت نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ بلوچستان میں پاک فوج کے جوان ٹرینوں کی حفاظت پر مامور۔ چاغی میں خوفناک ٹریفک حادثہ، 7 جانیں نکل گیا۔ پاک ایران RCD شاہراہ پر 2 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ حادثے میں 7 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ پولیس حکام کے مطابق لاشوں اور زخمیوں کو دالمندین کے پرنس فہد اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ موٹر وے M1 پر سوابی کے قریب ٹریلر ڈیوائیڈر سے ٹکرا گیا۔ پیچھے سے آنے والی 5 گاڑیاں بھی ٹکرا گئیں۔ 2 افراد جاں بحق، 10 زخمی۔ امریکی صدر نے آخری اسرائیلی کی باقیات ملنے پر حماس کی کوششوں کا اعتراف کر لیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ حماس نے رن گویلی کی لاش کو واپس لانے کے لیے بہت محنت کی، وہ اسرائیل کے ساتھ اس پر کام کر رہے تھے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل تھا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ اب ہمیں حماس کو غیر مسلح کرنا ہوگا جیسا اس نے وعدہ کیا تھا۔ ادھر اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں فائرنگ کر کے 1 فلسطینی کو شہید کر دیا۔ یونان کے شہر ٹریکالا میں فوڈ فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ آتش زدگی سے 4 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق آتش زدگی کے وقت 13 افراد میں فیکٹری میں موجود تھے، جن میں سے 8 کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ دھماکے کے بعد فیکٹری کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا۔ جاپان اور چین کے درمیان پانڈا سفارتکاری کا خاتمہ ہو گیا۔ جاپان کی آخری 2 پانڈا بھی چین کو واپس بھیجنے کی تیاریاں۔ جاپان کے چڑیا گھر میں ہزاروں لوگ 2 پانڈاس کو الوداع کہنے کے لیے جمع ہوئے۔ نیو یارک کے میئر زوران ممدانی برفانی طوفان کے دوران عوام کی مدد کے لیے خود میدان میں آ گئے۔ بیلچہ پکڑ کر مزدوروں کے ساتھ برف ہٹانے میں مدد کرنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ نیو یارک کے میئر زوران ممدانی برف ہٹانے کے کاموں کی خود نگرانی کرتے رہے۔ بلوچستان میں آسمان سے سفید موتیوں کی برسات، صوبے کے مختلف اضلاع میں بارشوں اور برف باری کا نیا اسپیل داخل۔ شدید برف باری نے پہاڑوں کو بھی ڈھانپ لیا۔ کوئٹہ، کلات، زیارت پشین میں برف سے ہر شے سفید۔ چمن، خانوزئی، کان، مہترزئی، مسلم باغ میں بھی حسین نظارے۔ مستونگ، سنجاوی، ہرنائی، کوجک، لکپاس میں بھی سفیدی چھا گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان میں برف باری اور بارش کا دوسرا اسپیل آئندہ 2 روز تک جاری رہے گا۔ ادھر مری، گلیات اور گرد و نواح میں بھی برفانی طوفان کا الرٹ جاری۔ نانگا پربت اور بابو سر ٹاپ پر 10 فیٹ سے زائد برف باری کی اطلاعات۔ بابو سر ٹاپ، چلاس اور دیگر علاقوں میں دوبارہ برف باری کا سلسلہ شروع۔ آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں بھی شدید برف باری، نظام زندگی مفلوج ہو گیا۔ برف باری سے متاثرہ کئی علاقوں میں بجلی اور موبائل فون سروس بند۔ بالائی علاقوں میں درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے چلا گیا۔ ملکہ کوثر کا حسن برف باری سے دوبالا ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی مری میں 2 دن برف باری کی پیش گوئی۔ سیاحوں اور مقامی افراد کے لیے 10 نکاتی ایڈوائزری جاری۔ لوگوں کو رات کے وقت سفر سے مکمل طور پر روک دیا گیا۔ DPO مری کا کہنا ہے کہ منفی درجہ حرارت سے سڑکوں پر موجود برف بلیک آئس میں بدل جاتی ہے۔ بلیک آئس پر گاڑی کے بریک کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹائرز پر سلو چین کے بغیر کسی گاڑی کو مری میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سیاح اپنے فیول ٹینک فل رکھیں۔ شاہراہوں یا ڈہلوانوں پر پارکنگ سے مکمل گریز کریں۔ سندھ میں گورکھ ہل اسٹیشن نے سفید چادر اوڑھ لی۔ گورکھ انتظامیہ کے مطابق گورکھ ہل اسٹیشن پر کئی سال بعد برف باری جاری۔ برف باری کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ، درجہ حرارت -4 تک گر گیا۔
امریکہ تاریخ کے بدترین برفانی طوفان کی زد میں آ گیا۔ امریکی ریاستوں میں برفباری سے 11 افراد ہلاک۔ نیو یارک کے دیہی علاقوں میں درجہ حرارت -49 تک گر گیا۔ شدید موسمی حالات پر امریکہ کی 24 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ واشنگٹن، نیو یارک، ٹیکساس، اوکلاہوما اور نیو جرسی میں حالات خراب۔ ٹیکساس سے نیو انگلینڈ تک وسیع علاقے میں برفباری۔ برفانی طوفان سے 3 روز میں 19,000 پروازیں منسوخ۔ تمام تعلیمی ادارے بند۔ 10 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم۔ امریکہ میں شدید سردی سے 24 کروڑ افراد متاثر ہونے کا خدشہ۔ ٹرینز اور سڑکوں پر سفر کرنا بھی ناممکن ہو کر رہ گیا۔ مقامی حکام نے لوگوں سے گھروں میں ہی رہنے کی اپیل کر دی۔ ادھر کینیڈا میں بھی شدید برفباری سے نظام زندگی منجمد ہو گیا۔ ٹورنٹو اور مونٹریال سمیت دیگر شہروں میں 900 پروازیں منسوخ۔ جاپان میں بھی شدید برفباری سے لوگ گھروں میں محصور۔ جاپانی ایئرپورٹس پر پروازوں کا شیڈول درہم برہم۔ پروازیں منسوخ۔ ہزاروں افراد ایئرپورٹس پر پھنس کر رہ گئے۔ اپوزیشن اتحاد نے ملک میں فوری عام انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ 8 فروری کے احتجاج کی کال کسی صورت واپس نہیں لیں گے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی محمود اچکزئی کا اعلان۔ محمود اچکزئی کی زیر صدارت تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کا اجلاس۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ ہو سکتا ہے ہم جیل بھرو تحریک شروع کر دیں۔ ابھی تو آغاز ہے، ابھی بہت سے مراحل باقی ہیں۔ ہم سب سے کہیں گے کہ 8 فروری کو سب بند کرو۔ ادھر اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا کہ 8 فروری عوام کے ووٹ کی تصحیح کا دن ہے۔ عوام کے حکمران چننے کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ تیرا اور خیبر ایجنسی میں ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بغیر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مذاکرات کی پہلی شرط بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہی ہے۔ رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر کی گفتگو۔ جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ بولے 8 فروری کو ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ 3 سال سے معیشت کی بہتری کا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ سرمایہ کار پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہماری کوشش ہے ملک میں رول آف لا ہو۔ آپریشن کے نام پر لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے۔ وادی تیرا میں جبری انخلا کروایا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا صوبائی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا کہ بدقسمتی سے ہماری بات نہیں سنی گئی۔ ان کا ارادہ مجھے یا میری حکومت کو گرانے کا ہے۔ ان لوگوں نے مجھ پر منشیات کا جھوٹا الزام لگایا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا وفاقی رقوم کی عدم ادائیگی پر وزیر اعظم کو خط۔ سہیل آفریدی نے موقف اختیار کیا کہ وفاقی فنڈز کی عدم ادائیگی شدید مالی بحران کا باعث بن رہی ہے۔ وفاقی منتقلیوں میں تاخیر صوبائی گورننس کو متاثر کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن صوبہ ہے۔ انسداد دہشت گردی، سیلاب بحالی اور عارضی بے گھر افراد کا بوجھ ہے۔ قومی ذمہ داریوں کا مالی بوجھ غیر متنازع طور پر صوبے پر ڈالا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا ضم شدہ اضلاع کے فنڈز آئینی تقاضوں کے مطابق فراہم کرنے کا مطالبہ۔ این ایف سی نیٹ ہائیڈل منافع، تیل و گیس رائلٹیز کے فنڈز بھی فوری جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی طیارہ بردار بحری بیڑا ابراہم لنکن مشرق وسطی پہنچ گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی بحری بیڑے میں لڑاکا طیارے، کروز میزائل اور ڈسٹرائر شامل۔ صدر ٹرمپ ایران پر ممکنہ فوجی کارروائی کے مختلف آپشنز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکی اتحادیوں کا فوجی کارروائی مؤخر کرنے پر زور۔ امریکی فوج نے خطے میں طاقت بڑھانے کی تصدیق کر دی۔ امریکی فضائیہ مشرق وسطی میں فوجی مشقیں کرے گی۔ وفاقی ایجنٹس کے ہاتھوں امریکیوں کی اموات پر ٹرمپ پریشان۔ امریکی صدر نے مینیاپولس شہر سے امیگریشن اینڈ کسٹم ایجنٹس کو واپس بلانے کا اشارہ دے دیا۔ امریکی اخبار سے گفتگو میں کہا ہم کسی بھی وقت مینیاپولس شہر سے ایجنٹس کو بلا لیں گے۔ ٹیم حالیہ واقعات کا جائزہ لے رہی ہے، جلد ہی کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں گے۔ سابق صدر باراک اوباما نے مینیاپولس میں فائرنگ کا واقعہ ویک اپ کال قرار دے دیا۔ میکسیکو میں فٹ بال کے میدان میں حملہ، 11 افراد ہلاک، 12 زخمی ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق واقعہ میکسیکو شہر سالامانکا میں فٹ بال میچ کے بعد پیش آیا۔ میکسیکن حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں کی تلاش اور حملے کے محرکات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔
یونان کے شہر ٹریکالا میں فوڈ فیکٹری میں آگ لگ گئی. آتش زدگی سے 4 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے. حکام کے مطابق آتش زدگی کے وقت 13 افراد فیکٹری میں موجود تھے، جن میں سے 8 کو بحفاظت نکال لیا گیا. دھماکے کے بعد فیکٹری کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا.